السلام علیکم سجنوں سے مترو، آج ہے جی درس قرآن اور ساتھ افطاری احمد صاحب کی طرف، اور یہ دیکھیں چلتے ہیں اندر، پھر باقی اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ وہ سارے پورٹ فولیو جو انتہائی ضرورت مند ہونے کے شروع ہوئے۔ بہترین مصرف یہ ہے کہ جو جن کو آپ نے دینا ان کو ڈھونڈو، یہ فرض ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی ڈھونڈ کے رہتی ہے کہاں خرچ ہونا ہے۔ ہسپتال بنائے ہوئے ہیں بہت سے، جہاں لوگ جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے ان کا علاج کرتی ہے۔ یتیموں کے لیے بنائے ہوئے ہیں دارالیتامہ، وہاں یتیموں کو اکٹھے کر کے اس دفعہ پہلی وہ یتیموں کی جو ہے نا، جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، وہ پہلے MBBS والا بیچ جو ہے نا فارغ ہو رہا ہے۔ یعنی ایسے بچے جو لاوارث تھے، جن کا چاچا کو نہیں بنتا تھا، جن کا ماما کو نہیں بنتا تھا، جن کی کو نہیں بنتی تھی، جماعت نے کہا ہمیں دے دو۔ نہ صرف ان کی پرورش کی ہے بلکہ ان کو اس لیول کی پرورش کی ہے جو ہمارے ملک میں جو بہترین ادارے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جس لیول کے جنرلوں کے بچے پڑھتے ہیں، DCO کے بچے پڑھتے ہیں، اس لیول کی ان کو تعلیم دی ہے۔ جو انجینئر بن سکتے تھے وہ انجینئر بنے ہیں، جو وکالت کر سکتے ہیں ان کو وکالت کروائی۔ اپنے بچوں کو اتنا جماعت اسلامی والوں نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے وہاں پیسے جمع کرائے ہیں، اور ان یتیم بچوں کا جن کا اللہ نے ذمہ داری امت کے اوپر لگائی ہے کہ آپ نے دیکھنی ہے، تو ان کا وہ فرض پورا کیا ہے۔ اسی طرح آپ سنتے رہتے ہیں، جہاں بھی کوئی سلسلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، جماعت اگلے دن وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کسی جگہ پہ الخدمت اس لیے نام رکھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ جماعت اسلامی کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ جیسے اب فلسطین میں جماعت اسلامی انٹر نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستانی کو انٹر نہیں ہو سکتا، ہم تو وہاں نیشنل نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ الخدمت انٹرنیشنل ہم نے NGO بنا دی ہے، جو ہاں پورے یعنی سارے کے سارے دنیا میں جہاں چاہے وہاں خدمت کا اپنا کام کر سکتی ہے، اور الخدمت جو جماعت اسلامی نے بنائی ہے پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی تیسرے نمبر کی NGO بن گئی ہے۔ پچھلے سال میں جو دادا شمار سامنے آئے، سب سے زیادہ خدمتیں خلق کرنے والی مسلمانوں کی نمبر 1 ہے۔ تو جو انٹرنیشنل ہے اس میں جو کہ ورلڈ بینک بھی ہے، بڑی بڑی یعنی NGO بھی ہے، تو یہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے۔ تو اس کے سارے کفیل ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں سارے۔ اور وہ ترکی میں زلزلہ آتا ہے تو وہاں بھی انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہاں پیسے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر میں ترکی میں کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہوں تو جا نہیں سکتا، فلسطین میں کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہوں تو جا نہیں سکتا، کشمیر میں کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہوں تو وہاں نہیں جا۔ پیسے کے بغیر کوئی چیز اس گاڑی میں بھی کوئی پٹرول پمپ والا مفت نہیں ڈالتا، پیسے دے کے ڈلواتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ مہم چلا رہے ہیں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، یہ بات طے ہے۔ جس کا دل اللہ کھولے اس کا کھولتا ہے، دوسرے بندے کا نہیں کھولتا۔ مسلمان ہونے کے لیے جہاں نماز ضروری ہے وہاں اپنے مال میں سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں، میں قسم خواہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں آپ کا مال جائے گا، جس مقصد کے لیے جایا جائے گا، وہاں خرچ پورا کیا جائے گا، اور کوئی بددیانتی نہیں ہوگی، کوئی اس کا مال کو جو ہے نا بیچ میں سے ڈاکہ نہیں پڑے۔ باقی کسی کو ہم بات کر نہیں سکتے کیونکہ کسی کا ہمیں پتہ نہیں، ہم اپنی صفائی دے سکتے، کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے ایک بات تو آپ سے یہ کرنی تھی کہ اپنے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں اس لیے خرچ کرنا چاہیے کہ اس میں کئی گنا جو ہے نا اجر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں کئی گنا اجر، وہی نیکی اگر آپ دنوں میں کرتے ہو تو اس کا اجر ایک لیول کے ہے، وہی نیکی اگر آپ رمضان میں کرتے ہو تو اس کا اجر کئی گنا جو ہے نا بڑھ جاتا ہے۔
تو ایک تو یہ آپ سے درخواست کرنی تھی کہ آپ نے جو خرچ کرنا ہے وہ رمضان میں کریں. اگر فرض کیا آپ کا دل چاہتا ہے, میں مثلا بہت سال ایسا تھا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوتا تھا, لیکن جب رمضان کا پہلا چل پلے کچھ نہیں ہوتا تھا, اور اخراج میں طے کر دینا ہوتا تھا کہ یہ دینے ہیں, یہ قرضہ ہے, یہ ہمارے اوپر اب قرضہ ہے, آئندہ 8 دنوں میں دے لیں گے, فلاں تنخواہ آئے گی تو یہ کر لیں گے, فلاں تنخواہ آئے گی تو یہ کر لیں گے. تو یہ طے کر لینا چاہیے, حساب کرنا فرض ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں حساب کرنا فرض ہے, خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ کے دیے میں سے اس میں سے حساب کرنا نہیں فرض ہوتا. جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بندہ کرنی ہے, ایڈمنسٹریشن کرنی ہے, اس کو دوبارہ ان کا جو ایسا بم مار مار کے انہوں نے سب کو تباہ کر دیا, نہ کوئی ہسپتال ہے نہ کوئی اسکول کا. وہ اتھارٹی ہے, وہ ملک نہیں ہے. فلسطین ایک اتھارٹی ہے, وہ ملک نہیں ہے, اور وہاں ٹیکس کس سے کسی نے لینا ہے, کسی کا کچھ رہا ہی نہیں, اتھارٹی نے کہاں سے لینا ہے. تو جماعت اسلامی نے چونکہ طے کیا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو گھر بھی دینے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ فلسطین سے بھی ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے نا وہ یتیموں کی بھی اب آ گئی ہے, اور پہلے جو لوگ MBBS میں پڑھتے تھے وہ اسکول کالج سب اجڑ گئے ہیں, ان کو بھی منگوا دیا, ان کو ادھر ایڈمیشن دلوائے, ان کے سارے خرچے ہاسٹل کے بھی ہو رہے ہیں, فیسیں بھی ان کی دی جا رہی ہیں, چونکہ MBBS میں فیس دینی پڑ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک میں جیسے ہمیں بتایا کہ دین کے 5 ارکان ہیں, کلمہ شہادت, پھر اس کے بعد نماز, پھر اس کے بعد روزہ, پھر اس کے بعد حج اور زکوٰۃ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے قرآن پاک میں وہ مختلف مقامات پہ ملتی ہے. نماز کا تذکرہ جو ہے مثال کے طور پہ وضو جو ہے سورہ مائدہ میں ملے گا, اسی طرح صلاۃ الخوف ہے, اسی طرح نماز کے دیگر احکامات ہیں, یہ قرآن پاک میں بکھرے ہوئے مختلف. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ بھی, جو انفاق کا معاملہ ہے, وہ بھی قرآن پاک میں تفصیلاً مختلف جگہوں پہ. حج بھی جو ہے سورہ بقرہ میں 2 مقامات پہ حج کی تفصیل آتی ہے, اس کو سورہ آل عمران میں صرف فرضیت کا حکم آتا ہے, اور سورہ حج میں 2 رکوع پورے حج کے آتے ہیں, جو حج جو ہے وہ اس کے مطلب. لیکن روزے کو ایک خاصیت یہ حاصل ہے کہ اس کی جو 6 آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ رکھی ہے. لہٰذا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قرآن کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو اس میں یہی آیات جو ہے نا اس کا تذکیر یا اعادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہی مقامات پہ 182 سے لے کے 187 6 آیات ہیں جس کے اندر مکمل روزے کا جو ہے نا بیان موجود ہے. سورہ بقرہ کے اندر ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ صورت جو ہے نا یہ آپ کے اوپر سایہ کرے گی, لا یظل الا بظلہ, جس دن اللہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس کا فہم, روزے تو ہم رکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ, تو یہ اس کا عمل جو ہے یہ ہمارے لیے انشاءاللہ مغفرت کا جو ہے یہ ذریعہ بنے گا. ابھی جیسے محترم جو ہے وہ بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقی کیسے بنتا ہے انسان, یعنی انسان کے اندر تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے سے حاصل ہوتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو صوم یا صیام کا لفظ ہے نا یہ عربک کا ورڈ ہے, اور یہ جو روزے کا لفظ جو تھا نا یہ بنی اسرائیل اور اس کے لیے جو پچھلی امتوں میں تھا یہ کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے تھے. چونکہ صوم کا لفظ جو تھا یہ عرب اس لیے اس لفظ کو سمجھتے تھے کہ صائم کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کی ٹریننگ کرنا, تاکہ وہ جو عرب جو تھے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے تھے, جنگجو قبائلی جنگ, اور ان کی ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان کا ایک یہ بھی تھا کہ ڈاکو اور اس طرح کے. تو جو گھوڑا جو ہوتا تھا بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو ٹرین کیا جاتا تھا, وہ ان کو اس مشکل وقت میں, ایسے ہی انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے اور انسان کی روحانی طاقتیں جیسی مطلب ایمرج کرتی ہیں, تو یہ جو کلام الہی ہے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور یہ ہماری رگوں اور نسوں میں اترتا ہے. لہٰذا روزے کے اندر بھی ہمیں اس کو اتارا گیا. آپ دیکھیں اس کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ابتدا میں ایمان کون لے کے آئے تھے؟ حضرت زید بن حارث لے کے آئے تھے. ابتدا میں کون ایمان لے کے آئے تھے؟ حضرت بلال لے کے آئے تھے. ابتدا میں کون ایمان لے آئے تھے؟ حضرت انس لے کے آئے تھے, حضرت خبیب لے کے آئے تھے. یہ سب کون تھے؟ یہ سب کون تھے؟
یہ سب کون؟ یہ سب غلام تھے، غلام تھے پہلے. یہ معاشرے کے ریجیکٹڈ لوگ تھے، یہ وہ بھوکے پیاسے لوگ تھے جنہیں بھوکا پیاسے رکھا جاتا تھا، جن کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی. انہیں سب سے پہلے جب قرآن اترا تو انہیں سب سے پہلے جو ہے نا یہ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ ولید بن مغیرہ اور یہ جو سرداران قریش تھے، یہ قرآن انہیں نہیں سمجھ میں آیا تھا. یہ قرآن نوجوانوں کو سمجھ میں آیا تھا، سعد بن ابی وقاص کو سمجھ میں آیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو سمجھ میں آیا تھا، حضرت علی کو سمجھ میں آیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب کیا تھے؟ نوجوان، یعنی جن کی معاشرے میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، کوئی سرداری نہیں ہوتی، کوئی وہ نہیں ہوتی. تو قرآن ابتدائی طور پہ کن لوگوں کو سمجھ میں آیا تھا؟ معاشرے کے ریجیکٹڈ اور وہ لوگ جو جنہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، ان کی روح میں قرآن ابتدا میں اترا. پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے جب ایک سلسلہ چل پڑا اور ایک لوگ جو ہے غور در غور دین کے اندر داخل ہوئے، تو ظاہر ہے تو لہٰذا یہ مہینہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ قرآن سے اٹیچ ہونا ہے. اسی کی برکت کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اب اس میں دوسرا لفظ ظاہر تقویٰ کا آتا ہے، جس کی بہت زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے بچنا ہے، شیطان جکڑ دیا گیا ہے زنجیروں میں. ٹھیک ہے، اور قرآن جو ہے وہ بہار ہے، اور رمضان جو ہے یہ موسم بہار ہے. اور اس کے اندر پھل کیا کون سا لگتا ہے موسم بہار میں؟ تقویٰ کا پھل. قرآن بہار ہے، رمضان موسم بہار ہے، اور اس کے اندر جو پھل لگتا ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اور آخرت میں جو ہے نا اللہ کی اس ناراضگی کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بچنا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا. یہ دعا کا وقت ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار روزہ کھولتے وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو ہمارے لیے کتنا بہتر ہے کہ ہم نے زندگیاں گزار لی ہیں. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کے روزے ملے اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا. تو اللہ سے لپٹ جانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانی ہے. یہی ہمارا جو ہے نا بنیادی مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقویٰ کے حوالے سے یہاں ایک لفظ آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو شہر کا لفظ یہ کتنے ہوتے ہیں مہینے سال میں؟ کتنے ہوتے ہیں بیٹا؟ 12 ہوتے ہیں. تو قرآن پاک میں شہر کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 12 دفعہ. یہ قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ قرآن مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں پہ 23 سال اترتا رہا، اور پھر وہ ترتیب جس طریقے سے نازل ہوا اس طریقے سے ترتیب اس کی نہیں دی گئی. ترتیب اس کی جو ہے وہ ترتیب یعنی کہ جس ترتیب مصحف ہے، یعنی جو اللہ کے حکم سے اس کی ترتیب ہوئی اس کے اندر 12 دفعہ شہر کا لفظ آیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن پہلے روزے کا ابتدائی حکم تھا جس میں ظاہر تدریج کے ساتھ ان کو عرب کو عادی بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم جو تھا وہ کیا تھا؟ دوسرا حکم یہ رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے شامل. تو اس لیے قرآن پاک کا جو ہے نا قرآن پاک کا مہینہ ہے. یوم کا لفظ قرآن پاک میں 365 مرتبہ ہے. تو دیکھیں آپ یوم کا لفظ کتنا ابرپٹلی استعمال ہوا ہے، یعنی کتنی بڑی اس میں مطلب میتھمیٹیکل اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز موجود ہے. تو یہ اس میں نے عرض کیا آپ سے قرآن کے ابتدائی احکامات کے بعد قرآن کے جو ہے نا تفصیلی احکامات. اے لوگوں، تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے، کتاب آ گئی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. تمہارے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے، تمہارے سینوں کے اندر ہمارے سینوں کے اندر کیا چیز ہے؟ ہمارے سینوں کے اندر قلب ہے، دل ہے. تو وہ تمہارے دلوں کی شفا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل بڑے بڑے اسپتالوں میں جہاں ہارٹ کے وہ کھلے ہوئے نا، ہارٹ کے جو ہیں کارڈیولوجی سینٹر، آپ دیکھیں وہاں سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی ہے. آپ کبھی نوٹ کریں. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگائی جاتی ہے تو وہ جو ان کے کارڈیو جو مانیٹرز ہوتے ہیں ان کے انڈیکیٹرز اور ان کے وائٹلز جو ہے نا وہ اس آیت سن کے پیشنٹس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک کی آپ برکت دیکھیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، یعنی اس کی ظاہری حالت ہے، اور جو اس کی باطنی حالت ہے یعنی اندر سے تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا پیورٹی آف ہارٹ تو پیدا ہی کرتی ہے انسان کے اندر، کردار سازی تو وہ پیدا ہی کرتی ہے. لیکن بظاہر بھی یہ ہے کہ وہ جس آج کل اسپتالوں میں آج کل عمومی طور پہ یہ کارڈیالوجی سینٹرز میں جو ہے نا یہ لگائی جاتی ہے. اس میں ہدی و رحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قل بفضل اللہ و برحمتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل بفضل اللہ قل فبذالک فلیفرحوا. تو لہٰذا اس
اس کلام کے اترنے کی خوشی میں یفرحو، خوشی مناؤ. اگر خوشی منانی ہے تو اس کلام کے نتیجے میں اس کے اترنے کی خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو یہ اس سے افضل ہے. ہوا خیر مما، ہم کیا کچھ نہیں جمع کرتے، ہوا خیر مما. اس کو اگر حاصل کر لیا، قرآن کا فہم حاصل کر لیا، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، اس کی تجوید کر لی، اس کا فہم اور تدبر کر لیا، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر لی، تو یہ 100% سمجھیں آپ کے ہوا خیر مما یجمعون. سفر اور بیماری کی حالت میں ظاہر روزہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاملہ خاتون ہیں ان کے لیے بھی روزہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دودھ پلانے والی خاتون بھی جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا کوئی بہت ضعیف ہو جائے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن یہ کہ وہ لوگ جو روزہ مؤخر کریں گے ان کو روزے کی تعداد جو ہے نا پھر بعد میں وہ پوری کرنی ہے اس روزے کی تعداد. اب جو ہے وہ فدیے سے روزہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک سختی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے ساتھ وہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں ہاں چاہیے اللہ تعالیٰ یہ دین کا ایک اصول ہے بنیادی طور پہ. اس چیز کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یسر، دین جو ہے وہ سہولت کا نام، دین یسر، دین سہولت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پہ اس چیز پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب دین کو مشکل بنانے کی کوشش کی صحابہ کرام نے کسی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تقویٰ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کوئی ایسا عمل کیا کہ جو ان کے انفرادی عمل سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک درست حالت میں رہے گی جب تک کہ وہ روزہ دار ہو جائے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. آپ کو پتا ہوگا اس بات کا کہ جو اہل کتاب کے روزے تھے اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، اس میں بس روزے کا کچھ ایک وقت ہوتا تھا، گھنٹے 2 گھنٹے کا، اس میں وہ کھا پی لیتے تھے اور پھر دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے حوالے سے باقاعدہ ہدایت کی کہ روزے کو آسان بنانے کے لیے دین و یسر، کہ دین سہولت کا نام ہے. یہ کہا گیا کہ اور اس کے علاوہ ابھی ہم آگے وہ آیت بھی ہے، اگر وہ ہمارا موقع ملا، ویسے تو وقت ہو گیا ہے، تو اس میں یہ موجود ہے کہ اگر تم سحری کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی پیالہ یا برتن ہے تو سحری کرو، اس کی اپنی مکمل سحری کرو. یعنی ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے نا کہ 1 سیکنڈ ہو گیا، 2 سیکنڈ ہو گئے، 1 منٹ ہو گیا، تو دین کے حوالے سے یہ ہونی. یہ جو پو پھٹنے کا وقت ہے یا یہ جو ڈارکنیس سے جب وائٹنیس کی طرف جو ہے نا یہ آتی ہے فضا جب ہوتا ہے، تو اس میں کچھ 2 سے 3 سے 5 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور تم سحری کر رہے ہو اور اگر تمہیں اذان دے دی گئی ہے تو تم جو ہے نا اس کو اپنا روزہ اپنا سحری پوری مکمل کرو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نیت کرو سحری کی. اس میں جو ہے نا وہ یعنی دین یسر، دین سہولت کا نام ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے نا دین کے ہر معاملے میں یہی ہم نے ہماری جو آج مسئلہ یہ کہ ہم نے دین کو مشکل بنا کے اپنی نوجوان نسل کو دین سے دور کیا. دین تو سہولتیں پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. دین تو وہ جو جاہلانہ نظام سے وہ بدعات کو، مشکلات کو اور ان کی زندگی کی جو ان کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. دین مشکلات پیدا کرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا. دین تو طہارت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. طہارت کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا ہے، صاف رکھ سکتا ہے. اس کے بعد کی آیت ایک اہم ولی تکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، یعنی جو روزے چھوڑ دیے گئے ہیں ان کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کرو. دیکھیں ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کا مقصد، یعنی ایک ہے ریچولز، ایک عبادت. انہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ تنخواہیں بڑھا لیں. آئی ایم ایف اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز بڑھا لیں. آئی ایم ایف اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ سینٹ کے صدر جو ہے وہ اس کو چارٹرڈ پلین دیا جائے، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے. آئی ایم ایف ہر چیز کی اجازت دیتا ہے جس میں کہ اس ملک کے ایلیٹ کلب کے اور جو کالے انگریز ہیں ان کے للے تللے قائم رہیں. آئی ایم ایف اس چیز کی تمام اجازت دیتا ہے. ٹھیک، آئی ایم ایف اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ غریب کے اوپر ٹیکس لگانا ہے نا، غریب کی ہڈیوں کی یخنی نچوڑنی ہے نا، اس کے لیے آئی ایم ایف کھڑا ہو جاتا ہے. آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا کہ بجلی کی وہ کی جائے، پیٹرول کی. طبقہ پیدا بھی کیا آئی ایم ایف نہیں ہے نا، یا انگریزوں کے دور کا. ہاں جی، میں نے اسی لیے لفظ کہا نا کالے انگریز.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اس اللہ کے گواہ بن کے رہو، اور جو ہے اس قرآن کے نظام کو نافذ کرو۔ یہ قرآن جو ہے نا محض یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوگ اس کی محض تلاوت کر کے اور اس کے ساتھ بخشے جائیں، ظاہر ہے وہ بھی اس کا ایک درجہ ہے، لیکن اس کا اصل درجہ کیا ہے کہ قرآن کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کیا۔ آج قرآن کا نظام جو ہے وہ اس دنیا میں نافذ نہیں، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے سے جو پیدا ہو رہا ہے وہ مقروض ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو بھی بچہ اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے وہ 1.5 لاکھ سے مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پانی کی کشتیوں میں کوئی لیبیا سے ڈنمارک جا رہی ہے اور کوئی مصر سے گریک جا رہی ہے، اور وہ راستے میں جو ہے نا وہ بچے ڈوب رہے ہیں، 50 100 بچے ڈوب رہے ہیں۔ ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں، ہمارے سیاسی حالات کی یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں بلوچستان کے اندر 100 حملے ہوئے ہیں، جس میں 50 سیکیورٹی کے لوگ مرے ہیں، دوسرے کتنے شہید ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ میں تو ان کو بھی ہم ظاہر ہے وہ تو مسلمان ہی ہو رہے ہیں نا، آپس کی ایک وہ ہے نا، تو مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں نا۔ ہمارے یہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ہمارے، وہی بھی سبھی کلمہ کو۔ کل جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے بنو کے اندر، کینٹ کے اندر، تو وہ عین رمضان روزے کے موقع پر ہوا ہے۔ افضل صاحب سے ہمیں ایک اچھی سی دعا کرا لیں، یہ مغفرت کا وقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک حدیث ہے، میں 1-2 حدیثیں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں ایسے تو، کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، ایک صرف پہلو رہ گیا، میں 1-2 جملے بول دوں اس میں، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا ما غفر له تقدم لذنبه، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بالکل اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور ہے اسی کے ہم پلہ کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا ما غفر تقدم لذنبه، کہ جس نے راتوں کو قیام کیا، جس نے راتوں کو تراویح پڑھی، جس نے راتوں کو قرآن سنا، ٹھیک ہے، جس نے راتوں کو جو ہے وہ نوافل پڑھے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی جو ہے نا، اور اس کے بعد ایک اور اسی کے ہم پلہ بات یہ ہے کہ جس نے لیلۃ القدر پہ قیام کیا، تو قیامت والے دن جو ہے نا اس کو۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے آخری، اگر اس کو ہم نہ بیان کریں، کہ ہمارے یہاں شفاعت کا اپنا تصور ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ اور قرآن دراصل قیامت والے دن جو ہے نا شفاعت کریں گے۔ روزہ کھڑا ہو جائے گا، یعنی روزہ روکے گا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو، اور کہے گا کہ اس نے جو ہے نا اس سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، لیکن اس نے یہ میرے لیے، یہ اللہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہا۔ اور اسی طرح قرآن جو ہے وہ کہے گا کہ اس نے راتوں کو قیام کیا تھا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے، اس میں سے اسمیل آتی ہے، وہ بو مجھے جو ہے وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی روزے دار سے محبت دیکھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، یہ روزہ یہ مخفی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو یہ آج یہ 4تھا روزہ ہے، ہم پہلا عشرے میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ بیانات جاری رہیں گے۔ اگلا پروگرام جو ہے نا فاضل بھائی کے گھر ہوگا، سب لوگ اس میں شریک ہوں، ہم انشاءاللہ ہمارا جذبہ بھی بڑھاتے رہیں گے لوگوں کا۔ اور پہلے عشرے الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم نسألك الجنة الفردوس، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، یا اللہ ہمارے جتنے مرحومین، یا اللہ امت مسلموں کے وفات پا گئے، یا اللہ ہم سے مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو درجات دے، ہمارے وزیر سب کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کی، یا اللہ مغفرت فرما، قبروں کو منور فرما دے، یا اللہ ان کے قبر کو جنت کا
باغیچہ بنا دے یا اللہ یا اللہ ہر طرح کی تکلیفوں سے اور بتا دے ان کی سیئات ان کے صغیرہ گناہوں کو یا اللہ اپنا نیکیوں میں بدل دے عذاب الباس رب الناس والشرك الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان سب کو شفا دے اللہ جو ہمارے عزیز وقارب جو مجلس کے تمام جتنے بیٹھے ہیں ہمارے رشتہ دار عزیز وقارب تعلق دار یا اللہ جتنے بھی ہیں ان سب کو شفا کامل اللہ ہمارے یا اللہ ہماری حقیر سے کوششوں کو اللہ ہماری حقیر سے عبادات کو ٹوٹی ٹوٹی عبادات کو یا اللہ اپنے فضل سے اپنے رحمت سے یا اللہ صرف قبول بخش قبول فرما ہمارے حقیر سے عبادات کو روزوں کو نمازوں کو قیام اللیل کو ربنا تقبل منا اور سرفراز صاحب کے بیٹے کے لیے خصوصی کروا دیجیے گا دعا کیا بیمار ہیں وہ کینسر ہے اللہ تعالیٰ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین سرفراز صاحب کے بیٹے کو یا اللہ اور بھی جتنے بھی شدید بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ آمین آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ لے کے ادھر افطار ٹائم ماشاءاللہ آج 4 رمضان اور احمد صاحب کی طرف درس اور یہ افطار دیکھیں یہ احمد صاحب کی طرف آج ماشاءاللہ 4 رمضان اور افطار اور درس اور اب کھانے کا اہتمام ہاں جی اے دیکھو جی یہ ہیں جی احمد صاحب جنہوں نے یہ آج کا اہتمام کیا درس اور ماشاءاللہ افطار اور یہ ساتھ اب کھانے کا انتظام ہے انہوں نے ہاتھ کیتا کہ جی سانو پہلے کھانے دا سب نو دسیا نہیں میں تے اللہ والوں تھوڑا کھادا جنہوں نے افطاری سمجھ کے سارا کھا لیتا ہے نا انہوں نے ذرا مشکل ہو رہی ہے انہوں نے چاہیے ایک بار لان تھوڑا جہا واک کرنا میری سنی کہ میں تو اللہ والوں ہی انہیں کھا سکنا سی قدم نہیں کھا سکنا سا نہیں تو شاید میں بھی پھر انہوں دی لائن چی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ سب سے بڑا پیار تو احمد صاحب کا ہے جنہوں نے یہ اکٹھے کیا ہے اور یہ اہتمام کیا ہے اور درس دلوایا کے ساتھ افطار کروایا اور 4 رمضان اور آگے والا جی پلان جو ہے وہ ہے جی یہ سامنے صاحب بیٹھے ہیں وٹو صاحب انہوں دا انہوں نے پہلے دستا ہے کہ افطاری دے نال کھانا بھی ہے ٹھیک ہے جی ہوں جڑا بہتا افطاری جی کھائیے وہ دی مرضی نہیں تو کھانا پھر ہتھوں گیا یا کھا سکتے ہو نال سارا تو پھر ٹھیک ہے ہاں جی اپنا خیال آپ بعد چو گھر جا کے گیس دیاں گولیاں کھاؤ تو یہ کوئی مشکل ہو اور بعد چو انہوں نے کوئی ٹوائلٹ کس سائڈ تے وہ کم مشکل ہونے تھے دیکھو جی سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہیں جی عبداللہ حارث صاحب جنہوں نے جڑ اتوں شروع کی تھی ساڈے منو تے اے بندہ جو ہے عبداللہ حارث صاحب ٹھیک ہے انہوں نے احمد صاحب نو کیچ کیتا نال ہور انہوں نے کیچ کیتا تے اسی ہی کیچنگ وچ میں بھی آیا ہاں میں بھی پھر پھڑیا ہی ہے ہاں اچھا جی اللہ پاک سے خوش رکھے سب پر اس ماہ رمضان کو سب کے لیے ببرکت اور رحمتوں والا ثابت کر ہاں جی اور زندگی تندرستی والا اور صحت سلامتی والا اور اللہ خیر کرے جی پھر ملیں گے نیکسٹ وٹو صاحب کی طرف اور اپنے وہ کی کہندے نے وہ کس کے آنا ان کی کہندے نے لنگوٹ کس کے آنا تو کوئی کھا پی کے بعد چو ہے نا کہنا جی چنگا نہیں سی کھادا احمد صاحب نے بہت زبردست ماشاءاللہ اہتمام کیتا اور ہر چیز اچھی تھی
اچھا تھا، سب سے پیار، سب سے بڑھ کے تو ان کا پیار تھا. ہاں اللہ قبول کرے. آپ تو سو گئے نہیں میرے خیال بیٹھے بیٹھے ہی. نہیں جا پہ نا. ہاں جی چلو جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ. یہ دیکھیں جی اہتمام کا ایشو نہیں ہے، اچھا برا نہیں، ہر بندہ اچھا ہی کرتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو پیسے لگائے گا اور وہ پیسے لگا کے کہے جی کہ اہتمام میں اچھا نہ کروں. اہتمام ہر طرح کا اچھا ہوتا ہے. کوئی مسٹیک ہو جائے تو اسے اگنور کرنا چاہیے. اللہ حافظ.